زندہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. خود ماں باپ کو بیٹا اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ میری بیوی میری ماں کو برداشت نہیں کر سکتی. اور ہم انصاف کی باتیں کرتے ہیں, ہم انصاف کے علم بردار ہیں. اور کتنی باتیں ہیں, مطلب کہاں تک آپ کو جو ہیں وہ باتیں بتاؤں. جب پروپوزلز کی باتیں آتی ہیں, رشتوں کی باتیں آتی ہیں, بیٹوں کی ماؤں کی ڈیمانڈ تو ذرا دیکھیے. پتلی, لمبی, گوری, خوبصورت, ایجوکیٹڈ, ڈیفنس کلفٹن سے نیچے کسی علاقے میں نہ رہتی ہو, کراچی یونیورسٹی سے نہ پڑھاؤ بہتر ہے, باہر کی یونیورسٹی سے پڑھاؤ تو بہت ہی اچھی بات ہے, اور اگر پاکستان سے پڑھا ہے تو چلو ٹھیک ہے, انجینئر یا ڈاکٹر ہوگا تو چل جائے گی. اور ہم کہتے ہیں ہم انصاف کی باتیں کریں گے. لڑکی کی ماں, دونوں کو رونا پڑتا ہے, صرف لڑکے کی ماں کو تھوڑی آپ روئیں گے, لڑکی کی ماں کو بھی روئیے. اس لیے کہ لڑکی کی ماں یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ 22 سال 24 سال کی ہے, تو جو رشتہ آئے لڑکے کا وہ ہو میکسیمم 25 سال 26 سال کا, مگر وہ کماتا ہو 60 سال کے انکل کے برابر. 7 ڈیجٹ سیلری تو ہونا کم سے کم اس کی, یا چلو بہت ہوگا تو 6 ڈیجٹ تو ہو. یہ ہے یا نہیں ہے؟ کتنے بہن بھائی ہیں؟ اوہ اچھا 2 بہنیں 2 بھائی ہیں. اوہو بڑا ڈر لگتا ہے مجھے بڑے خاندان میں اپنی بیٹی بھیجتے ہوئے. آپ سر پیٹ لیں اپنا, اور کسی ماں سے آپ یہ کہیں بیٹی کی کہ لڑکا بیچارہ اکیلا ہے, بس اس کا ایک بوڑھا باپ ہے, اماں کا انتقال ہو چکا, اکیلا بیٹا تھا. لڑکی کی اماں کہتی ہیں ہائے میں اپنی بیٹی کو اس گھر میں بھیج دوں جہاں کوئی ہے ہی نہیں. بھئی آپ اپنی بیٹی کو کہاں بھیجیں گی؟ مربع بنانا ہے اس کا یا اچار ڈالنا ہے آپ نے اس کا؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر انصاف کے لیے علم بردار بنیں گے, اور ہم اپنے پالیٹیشنز کو صرف جو ہے وہ فنگر پوائنٹنگ کرتے رہتے ہیں. ہمارے پالیٹیشنز ہم ہی میں سے نکلے ہیں. جو جتنا حق مار سکتا ہے جس کا وہ اتنا حق مار رہا ہے, سوائے اس کے جس کو اللہ کا خوف ہے. جو جتنا امانت میں خیانت کر سکتا ہے وہ اتنی امانت میں خیانت کرتا ہے, سوائے اس کے جس کو اللہ کا خوف ہے. جو جتنا اللہ کے حقوق وائلیٹ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اس لیے کہ کوئی پکڑ ہی نہیں. غیبت کرنے کے اوپر کس کی زبان کٹ جاتی ہے؟ ماں کی نافرمانی تک کرنے پہ تو کوئی سیڑھی سے نیچے گرتا نہیں ہے, اور اللہ نہ کرے کوئی سیڑھی سے نیچے گر جائے ماں کی نافرمانی کرنے پر. سزا نہیں آتی نا, تو نہ جہنم یاد آتی ہے, نہ جہنم کے فرشتے یاد آتے ہیں, نہ روز محشر یاد آتا ہے, نہ اللہ کا خوف یاد آتا ہے, نہ یہ یاد آتا ہے کہ ایک بہت سخت وقت حساب کا آنے والا ہے. انصاف کو گھر سے پروموٹ کیجئے, انصاف کو اپنی ذات سے شروع کیجئے. انصاف کی علم بردار آپ نے بننا ہے. آپ انصاف کرنے والی ہوں گی تو آپ کی اولاد انصاف کرنے والی ہوگی. آپ کی اولاد انصاف کرنے والی ہوگی تو معاشرے میں اگلی نسل پولیٹیشنز کی کہاں سے آئے گی؟ اس امت کو زندہ کرنے کی ضرورت, اور اس امت کو زندہ کرنے کے لیے 2 ہی ٹولز ہیں آپ کے اور میرے پاس, قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. علم بہت ہے ہمارے پاس, ڈگریز بہت ہیں ہمارے پاس, ہمارا انٹلیکچوئل سٹیمولیشن بھی بہت ہائی ہے, چیزیں بہت اچھی سمجھ آ جاتی ہیں, انوینشنز بھی بہت اچھی کر سکتے ہیں, پلاننگز بھی بہت اچھی کر سکتے ہیں, اسٹریٹجیز بھی بہت اچھی بنا سکتے ہیں. ہم پاکستانیوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو خدا خوفی کی کمی ہے, اگر کمی ہے تو توحید پر قائم رہنے کی کمی ہے. آپ اپنے اپنے گھر میں ایک دین کا روشن چراغ بن جائیے. اپنی اولاد, اپنے ماں باپ, اپنا میکا سسرال, اپنے دوست, جو آپ کا سرکل آف انفلوئنس ہے, پلیز علم کو تھامیے اور علم کو ریفلیکٹ کرنے والی 5 فٹ کی باڈی بن جائیے. یہ عمل کا وقت ہے, یہ اسلام سے بیک آف کرنے کا وقت نہیں ہے. امت کا حال کیا ہو رہا ہے جس شہر میں آپ اور میں بیٹھے ہیں, کوئی ڈرانے والی بات نہیں ہے, دیز آر فیکٹس اینڈ فگرز. جس شہر میں آپ اور میں بیٹھے ہیں اس شہر کے اندر نماز استسقا پڑھی جاتی ہے اور بارش نہیں ہوتی ہے. اٹس اے ریئر کیس سینیریو, ریئر کیس سینیریو. ابھی سنڈے کو ہوئی ہے نا نماز, آج بدھ ہو گیا. آئی واز تھنکنگ ان مارننگ, ہم تو بچپن سے دیکھتے تھے اگر کبھی نماز استسقا پڑھی جاتی تھی, میں تو خیر لاہور سے ہوں تو لاہور میں ہمیشہ بارشیں بہت ہوتی تھیں. کراچی آ کر ہم نے محسوس کیا کہ یہاں بارشیں کم ہوتی ہیں. لیکن میری آبزرویشن یہ رہی کہ جس علاقے میں بھی دنیا بھر میں نماز استسقا پڑھی جائے, ود ان 24 میکسیمم 48 آورز میں بارش ہو جاتی تھی. سنڈے کی صبح فجر کے بعد نماز پڑھی گئی ہے, اور یہ تو میں ایک نماز کو جانتی ہوں, پتہ نہیں اور کتنی جگہوں پر کتنی مسجدوں میں پڑھی گئی ہوگی.